السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے حاکم علی ہیں شیخ پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی استحکام پارٹی کے رہنما علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیتوں میں جیت کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو علیم خان کے اس بیان میں کوئی جان نظر آتی ہے، اور کیا مستقبل میں تحریک انصاف آپ کو اپنا وجود برقرار رکھتی نظر آ رہی ہے؟ حاکم صاحب، آپ کے دو تین حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ ایک بات یہ کہ عبدالعلیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیتوں میں جیت کر ان کے ساتھ کیا شامل ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بنانے میں عبدالعلیم خان اور جہانگیر خان ترین، میں ذاتی طور پہ جانتا، ان کا بڑا رول ہے۔ جتنی محنت اور پیسہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں، میں ادھر بنی گالا میٹنگ تھی میری ان سے عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت نعیم الحق بھی زندہ تھے، میں اور جاوید عمر، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، تو ہم اکٹھے تھے۔ جب گئے اندر تو لابی یا جو بھی کہیں اس کو، وہاں پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی فائلوں کی، اور عبدالعلیم خان پرسنل اپنے سٹاف کے ساتھ جیسے وہ بندہ کام کر رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دولت اور محنت جتنی ان دو لوگوں نے لٹائی ہے پی ٹی آئی، اچھا پی ٹی آئی کے بندوں کو تو پتا ہے۔ سو اس میں جو آپ نے جو کہا نا کہ دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نہیں، اس میں وہ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دو تین بندے اس طرح کے ہیں، جہانگیر خان ترین، عبدالعلیم خان، ایک آدھ اور میں نام نہ مس کر جاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ وہ وعدے بھی پورے کیے جنہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ پرسنل کیپیسٹی، ذاتی حیثیت، جتنا فلاح کا کام، یہ دونوں عبدالعلیم خان اور جہانگیر خان ترین، میرا تعارف جہانگیر خان ترین سے کوئی سیاسی حوالوں سے نہیں ہے۔ پاکستان کے سپر سٹارز تھے جب پاکستان بنا، تو اس کے بعد جو رائل فیملی فلم انڈسٹری کی تھی وہ تھی سنتوش کمار صاحب، درپنت صاحب، اور ایس سلمان، ٹاپ کے ڈائریکٹر، یعنی دو بھائی ٹاپ کے ہیرو، اتنے خوبصورت لوگ بر صغیر کی کیا ہالی ووڈ کی تاریخ میں بھی نہیں آئے۔ سنتوش صاحب جتنے ہینڈسم تھے، اور درپن صاحب تو اچھا۔ دوسری طرف وہ ان کی جو بیگمات تھیں، سبیہ تھیں، سنتوش صاحب کی اہلیہ تھیں، نہیر سلطانہ، کیا زبردست پرفارمر وہ درپن بھائی کی، میں ان کو اچھا۔ ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں ایس سلمان جو تھے، ان کو ہم سلو بھائی کہتے تھے، یہ تینوں بھائی، سب سے جو چھوٹے وہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کا نام ہے منصور عباس۔ درپن بھائی کا اصلی نام تھا عشرت عباس، ان کا نام تھا مسعود عباس، جو بعد میں موسیٰ رضا ہوا سنتوش بھائی کا۔ پاکستان کی فلمی صنعت جو اجڑی ہوئی تھی، اس کو زندہ کرنے میں اس فیملی کا بہت بڑا رول۔ خیر، تو ایک زمانے میں جب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی تھی، میرا ادھر فارم ہاؤس ہے، میں اس زمانے میں وہیں رہتا تھا، تو منصور نے بھی ان کو جوائن کیا۔ میں وہ جو اپنے کاروبار کے، وہ جو ان کی یونین وغیرہ کا، ایسوسی ایشن وغیرہ کا جو انڈسٹریل یونٹ ہے یہاں، اس کے وہ تھے کوئی، تو یہ نمبر 2 تھے جہانگیر خان ترین کے۔ تو منصور میرا بھائیوں کی طرح، تو میرے ساتھ ان کا تعارف۔ انہوں نے جب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے جب یہ نکلتے تھے فارغ ہو کے، تو میرے پاس رکنا، وہاں فریش ہونا، جون جولائی کی گرمی میں نے پھر بی ایچ یوز کے دورے، میں ایک دفعہ گیا، میں نے کہا بھائی میرے تو نہیں ہوتا، بیسک ہیلتھ یونٹس ایک طرف سے کیا
ایک اربپتی آدمی مزدوروں کی طرح جون جولائی میں کام کیا ہے جہانگیر نے. عبدالعلیم خان کبھی جا کے پتہ تو کریں, ورنہ وہ پروگرام جو کیا ہے ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں دیکھ لیں ویلفیئر کا اتنا کام کسی کو پتہ بھی نہیں. میں حیران ہوں کہ یہ انٹرویو کیسے وہ سہیل وڑائچ کی وجہ سے کر دیا ہوگا, ادروائز وہ بندہ تو گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. سو یہ اندر سے پتہ ہے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب چمچے کڑچے ہو جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور جینون بندے ہیں, ان سے جان چھڑاؤ. کیا ہوا تفصیل میں نہیں جانتا. اچھا, سو عبدالعلیم خان کے اس دعوے میں دعویٰ نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے اس میں بڑی جان ہے. اچھا, اب آخری سوال آپ کا, کیا مستقبل میں تحریک انصاف آپ کو اپنا وجود برقرار رکھتی نظر آ رہی ہے؟ تو ایک بات سن لیں آپ, ضیاء الحق جیسا منافق, ضیاء الحق جیسا جھوٹا, ضیاء الحق جیسا احسان فراموش, وہ لمبی لمبی آیتیں پڑھ کے جھوٹ بولتا تھا 90 دن میں الیکشن کراؤں گا تو فلاں. اس نے جتنا برباد کیا ہے نواز شریف فیملی کو, ان لوگوں کو سوار اس ملک پہ کرنے والا وہ آدمی اللہ ہی معاف کرے تو کرے, اس کو ہوتا نہیں. اور وہ اتنا بڑا دھوکہ تھا, اتنا بڑا فراڈ تھا وہ آدمی ضیاء الحق, کہ اس کی قبر ہے اور وہ قبر میں نہیں ہے, ساری دنیا جانتی. وہ جب اس کا جہاز, وہ بقول اس وقت کے جو صدر تھے, کیا نام تھا ان کا, جو بعد میں صدر بنے, غلام اسحاق خان, انہوں نے کہا طیارہ فضا میں پٹ گیا. اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, وردی ڈال ڈول خانہ پوری کی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, تو اس آدمی نے پیپلز پارٹی کو تباہ و برباد کرنے میں اس کے بانی کو پھانسی چڑھایا. جس کیس کا حوالہ کوئی آدمی عدالت میں کوئی وکیل نہیں دے سکتا, اسے عدالتی دنیا میں بھی جوڈیشل مرڈر, عدالتی قتل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ختم کر سکا. تو اس لیے ختم پولیٹیکل پارٹی ہو تو اپنی کرتوتوں, اپنے فیصلوں, اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے. سو اٹ ڈپینڈس, تحریک انصاف نے اگر زندہ رہنا ہے تو ان کی اپروچ کیا ہوگی, اسٹریٹجی کیا ہوگی, ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, اس طرح کی صورت ہے. نیکسٹ ہیں جی عائشہ احمد ہیں سیالکوٹ سے, وہ کہتی ہیں جی حسن بھائی, ملکوں اور اقوام کی ترقی اور عروج کے لیے جو عوامل درکار ہوتے ہیں, کیا پاکستان میں آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آ رہا ہے, اور کیا یہ درست ہے کہ ہمارا سفر آگے کی بجائے پیچھے کی جانب تیزی سے جاری ہے؟ سبحان اللہ بیٹا, آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اس پہ منیر نیازی جیسا شاعر پیدا نہیں ہوا. فیض صاحب بھی, احمد ندیم قاسمی, یہ سب بڑے لوگ ہیں, غالب صاحب امام الشعراء ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جو منیر نیازی صاحب, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, اتنا خوبصورت آدمی اور اتنی خوبصورت شاعری, ان کا ایک شعر سنو. منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو یہ جو آپ نے کہا کہ پیچھے کی جانب, یہ بالکل آہستہ آہستہ تو شعری مجبوری تھی, ورنہ ہمارا سفر جو ہے وہ ریورس میں ہے. اس کی ایک بڑی موٹی کروڈ سادہ مثال میں دوں بیٹا. جب پاکستان بنا ہے تو تباہی اور بربادی تھی, لوگوں کے خاندان اجڑ گئے تھے, جوان مارے گئے, بوڑھے مارے گئے, بچے ماؤں کے پیٹوں سے نکال کے جنہوں نے بھی جنم لیے وہ کرپانوں پہ اچھالے گئے. عورتوں کی, لوگوں کی بہو بہنیں بیٹیاں مائیں, ان کی بے حرمت, تباہی. اور جب پاکستان کا آغاز ہوا تو ہمارے آفیسز میں, یہ ذہن میں رکھنا آپ عائشہ, اس وقت کامن پینز نہیں تھیں, کانٹوں کے ساتھ کاغذوں کو نا, وہ کامن پین کی بجائے وہ اس میں. لیکن اس ملک نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے, تو ہم ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہیں. تب 1 روپیہ نہیں دینا تھا, بلکہ الٹا 75 کروڑ روپیہ ہندوستان سے لینا تھا. گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ یہ پاکستان کا حق ہے, ہمیں پاکستان
کا بننا اچھا لگا نہیں لگا وہ علیحدہ بات ہے, ان کو پیسہ ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. سو بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا, باقی جو آپ نے پوچھا ملکوں اور اقوام کی ترقی اور عروج کے لیے جو عوامل درکار, تو پاکستان میں کو نظر آ رہا ہے. میں بیٹا آپ کو صرف دو چیزیں آپ کے سامنے, ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک پہاڑوں, زمینوں, باغوں, باغیچوں, کھیتوں, کھلیانوں, سمندروں, دریاؤں, جھیلوں کا نام نہیں ہے. ملک ہوتا ہے لوگوں سے, جہاں انسان بستے ہیں. ورنہ پاکستان سے بڑے سیرابی ہیں, ان کو تو کوئی ملک نہیں کہتا, صحرا کہتا. ایمیزون کا جنگل ہے, وہ تو جنگل ہے بھائی. اچھا, لوگ ہوتے ہیں, انسان بستے ہیں, وہ ملک کہلاتا ہے جہاں انسان بستے ہیں. انسانوں میں دو قسمیں موٹی, ایک ہوتی ہے اشرافیہ, ایک ہوتے ہیں عوام. ایک ہوتے ہیں اشراف, ایک ہوتے ہیں اجلاف. میں پاکستانی ہوں اور بڑے دکھ سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ سے جھوٹ, میں اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی نیکی ہے یا بدی ہے, کوئی اخلاقیات نہیں, میرا مزاج ہی نہیں ہے. کوئی ماں کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا. میں والد سے بھی آرام سے تھپڑ کھا لیتا تھا, وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کے جھوٹ, اس کے سچ پہ نہیں, جس طرح یہ سچ بولتا ہے دھڑلے سے اس پہ غصہ آتا ہے. یہ انہوں نے ایک بار میری والدہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہر وقت سچ کا پرچار کرتے, وہ سچ بولتا ہے پھر آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح بولتا ہے. سو وہ اس لیے نہیں. تو میں ایز اے پاکستانی میں اعتراف کرتا ہوں, پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہاں کی اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے, یہاں عوام زیادہ کرپٹ ہے. ختم. نواز شریف کا ایون فیلڈ, ان کا وہ سرے محل ریڈی والا کم تولتا ہے. بات تو وہی ہے, جس کی چونچ ہے وہ اپنی چونچ سے اتنی سی بوٹی اس ملک کی اتارتا ہے. جس کا جبڑا ہے نواز شریف کی طرح, وہ اسی حساب سے کھاتا ہے. جو مگرمچھ ہے وہ اپنے اس حساب سے, کچھ بھی نہیں. بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایکسیپشنز ہیں, لیکن ایکسیپشن سے بات نہیں بنتی, قومیں نہیں بنتی. اور یہ بات اشرافیہ کے بارے میں بھی ہے. یہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی سارے کرپٹ نہیں ہیں, اس میں 5-7% بہترین لوگ ہوں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ عوام میں بھی 5-7-10-15% بہتر لوگ ہوں گے, کیا کریں گے؟ تو جہاں شر کے شیئرز جس کمپنی میں زیادہ ہوں اسی کا راج ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے, خیر کا نہیں شر کا, پاکستان کو اگر ایک کمپنی سمجھیں آپ تو اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں شر کے, ان کے شیئرز بہت زیادہ ہیں, تو ان کے حکم پہ چلے گا پورے کا پورا معاشرہ. آج کل کے بچوں کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ اس کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ 10 سال پہلے تو یہ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا, اب یہ لینڈ کروزر اور پراڈو سے کم نہیں آتا. تو اتنی سی بات. باقی جو بات آپ نے کی ہے اس میں بڑی ذہانت ہے. نیکسٹ ہیں جی فاخر علی ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے نون لیگ والے پی ٹی آئی سے انتقام لے رہے ہیں, پی ٹی آئی والے ساتھ دیں تو انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. کیا پیپلز پارٹی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے نون لیگ کی سیاست کو دفن کر سکتی ہے؟ تو فاخر علی صاحب, ان کی سیاست مردہ پڑا ہے, صرف کفن دفن کا انتظار ہے. نون لیگ کے بارے میں میری کنسیڈرٹ اس ندامت لیگ, اس نوسرباگ, دیکھو بات سنو, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شمشاد صاحب پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے, سیکرٹری خارجہ, بہت پڑھے لکھے ذہین. ان کا اور یہ مقبول جان ایک انٹرویو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کوریا کا وہ جو بندہ ڈائیور شیبو کا موٹر وے کا, میں نے ملایا تھا اس سے, جو کک بیک جو وہ کھایا وایا, اس کے چکر میں اس کو جیل ہو گئی, ان کو ایون فیلڈ ہو گیا, بس ختم ہو گئی بات.
اس طرح کیا ہے، ان کا سب کچھ بڑھتا گیا. اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، لاجیکل بات ہے. جس سال نواز شریف اقتدار میں آیا اس پورے خاندان نے کتنا انکم ٹیکس دیا تھا؟ ختم. ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے اور ان کی اولادوں. کیا موٹی سی بات ہے، میں کیا کوئی فرینچ بول رہا ہوں، میں لیٹن بول رہا ہوں؟ نہیں. دوسری بات، یہ جو ان کے والد تھے محمد شریف صاحب، تو محمد شریف صاحب کے جتنے بھائی تھے، یہ 7 بھائی تھے غالباً، ان سب کی اولادیں بھی کاروبار میں ہیں. انہوں نے 100% ہول ٹائم کاروبار کیا، انہوں نے سیاست کی. باقی بھائیوں کی اولادیں دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، شریف صاحب کے صاحبزادوں کی، مرحوم کی. آخری آرگومنٹ، جائیں جا کے ورتھ پتہ کریں کس کی. جو سیاست میں نہیں آیا، عباس شریف درویش آدمی تھا، سگا بھائی. جائیں جا کے پتہ کریں اس بندے کی ٹوٹل برتھ کیا ہے. اس لیے چھوڑیں، جانے دیں. یہ باقی یہ ورکرز کا اپنا فیصلہ ہے. میں کون ہوتا ہوں ریکمینڈ کرنے والا؟ انتقام اگر لینا ہے ان کو مکمل طور پہ، پھر واپس ادھر چلے جائیں. اس وقت حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. بلاول اگر کہہ رہے ہیں سارا اگر ووٹ بینک یا اس کا ایک بڑا حصہ نون لیگ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ایسا نہیں بھی ہوگا تب بھی مٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جو سال میں ہونا ہے 1 ہفتے میں ہو جائے گا. آخری سوال ہے جی، نعیم احمد ہیں کراچی سے، شارجہ مقیم ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اگر یہی ارادہ عمران خان کر لیں تو ان جماعتوں کا کیا حشر دیکھتے ہیں؟ ان کا دیکھیں بات سنیں، یہ کسی جوگے ہوتے نا، اگر یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کبھی دیکھیں، کبھی ان کی کرسیاں، ان کے ڈرائنگ روم دیکھیں. میں صدقے جاواں، ہم تو اتنا غور بھی نہیں کرتے. ان کرسیوں میں مولانا فضل الرحمان جیسے 4 بندے فٹ آ جائیں، عجیب و غریب قسم. پڑھے لکھے خاندانوں میں نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی پیسہ ہو ان کے پاس. تھوبا قسم کی کرسیاں، عجیب و غریب ڈیزائن کی، گولڈن رنگ سے، پتہ نہیں. تو یہ اگر پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے کے قابل ہوتے، پی ٹی آئی یہاں تک پہنچتی نہیں. ان کا مسلسل زوال ہے، ان کا مسلسل عروج ہے. پاپولیرٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کل کو اور جھاک مارے، کوئی بونگی مارے پی ٹی آئی، تو اسی طرح ہی ہے زندگی میں. اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ وعدہ ہے کہ وہ انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. ورنہ آج بھی فرعونوں کی اولادیں، اور کہیں نہیں تو مصر پہ تو قابض ہوتی، زار روس کی اولاد روس میں ہوتی، غریبوں کا بچہ پوٹر نہ ہوتا. صفویس اور فیران، مولانا حضرات نہ ہوتے وہاں، وہ بیٹھے ہوتے وہ ہندوستان پہ. مودی نہ ہوتا، مغل ہوتے جن کی آخری نسل رنگون میں محنت مزدوری کرتی ہے یا بھیک مانگتی ہے. یہ اس طرح کہنا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، پہلے کیا کیا ہے، اب کیا آئندہ کیا کرے گی میں نہیں جانتا. لیکن یہ فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. ان میں کوئی دم ہوتا، ان کی کریڈیبلٹی ہوتی، ان کی مقبولیت ہوتی، ان کی جینوئن پذیرائی ہوتی، تو پی ٹی آئی ان علاقوں میں کیسے 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی. اور تھینک یو.